بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19واں روزہ ہے، 19واں روزہ ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سحری کری، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہوئی ہیں ہم سے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ اچھا دوستوں، آج کا میرا ٹاپک ہے فلسطین کے حوالے سے، ہمارے جو فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے وہ بھی ظاہر سی بات ہے، وہ بھی جو فلسطین کے اندر جو بیچارے مسلمان ہیں، بیچارے آخر وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے کسی بہن کے بھائی ہیں، کسی ماں کے بیٹے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ہی ماں باپ ہیں، وہ لوگ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، اور اچھے برے کا شعور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہم اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ان کا بھی حق ہے آواز اٹھانا۔ میں نے ان کے کلپس دیکھے تھے، بیچارے دل دہلا دینے والے کلپس تھے، جو بیچارے ویڈیو بنا کے ہمیں یعنی کہ جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ بیچارے مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آ کے بچاؤ ان اسرائیلی درندوں سے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مقاصد فکر کے لوگ ہیں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کے لیے لڑیں۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ حکومت جو ہے کوئی ایکشن نہیں لے گی ان کے خلاف، کیونکہ ہماری حکومت میں خود سارے ظاہر سی بات ہے جو چور ڈاکو ہیں، سب سفارشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے عوام پہ پیٹرول، بجلی، گیس اور انہوں نے ناجائز قسم کی ٹیکس لگا دی، اور اپنی ظاہر سی بات ہے بڑے اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا پورا ایک ٹولہ ہے، جتنی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انٹیلیجنس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری پاک فوج ہے، یہ سب جو ہیں انہوں نے ان کا آپس میں، یہ سب لوگ جو آپس میں مل بانٹ کے ملک کو کھا رہے ہیں، ملک کو نوچ کے کھا رہے ہیں، ملک کی ہم لوگوں کی تقدیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہوں نے، کیونکہ ان کا تو پیٹرول بھی فری ہے، ان کو تو ہر قسم کی سہولت ہے ماشاءاللہ سے، ان کو یہ ہر طرح کی سہولت سے آراستہ ہیں، لگژری گاڑی ہیں، لگژری بینگلوز ہیں، اور ان کی پانی بجلی گیس فری، ان کے پر کوئی ٹیکس نہیں، اور سب کچھ ان کے پاس پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے وی آئی پی۔ لیکن کیا ہے کہ اور یہ پیسہ کس کا ہے؟ ہمارے عوام کا، ہم سے جو ٹیکس کا پیسہ لیے اسی کا پیسہ ہے، کہ عوام کے پیسوں سے یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے انہوں نے بالکل یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے مشکل فیصلے عوام کے اوپر ڈال دیے، کہ عوام جو ہے انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو بھی ٹیکس لیا، آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا، سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے حکمران جو ہے تو خود ہمارے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں نا ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنے جو ظاہر سی بات ہے جو لوگ جو انسان اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں ہوا، جس کو اپنا مفاد پیارا ہے، وہ کیا فلسطینیوں کو بیچارہ وہ کیا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوائے گا، ان کے لیے ان کی آواز بنے گی؟ ظاہر سی بات ہے ان کی آہیں اس کے ان کو سنائی نہیں دے رہی کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ کہ بس میں جتنے بھی سمجھ لیں میرے سننے والے ویورز ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ظاہر سی بات ہے مکاتب فکر کے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کے واسطے، تم کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ یار تم بروز قیامت جو ہے کم سے کم تم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جا کے ان کو بچا لو، بیچارے فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں بیچارے، وہ لوگ بیچارے بے یار و مددگار ہیں، بھوکے پیاسے بیچارے رہ رہے ہیں، ان کو اور بچوں کے معصوم بچوں کے ساتھ خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میری سب سے درد مندانہ اپیل ہے، اور جتنے بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیا نام ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہ میری آواز کو سن رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، تو پلیز میں خدا را سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جا کے ان مظلوموں کے لیے آپ کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے آواز بنیں،
اور ان کو اب بچاؤ جا کے. اور خاص طور پہ جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ان کے لیے کچھ کریں، ان کو ان کے لیے آواز بلند کریں ان کو. اور یعنی کہ آپ ان کے لیے وہ قدم اٹھائیں کہ ایسا قدم اٹھائیں، ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ ہم کہ جس کے ذریعے ان کو ان کا حق مل جائے. اور فلسطینیوں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں پہ، ان کو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہو کہ وہ بیچارے اکیلے ہیں. ان تک ہماری آواز پہنچائیں، ان کو پتہ ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، ہم تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں، ہمارے جو جیسی بات ہے بدترین اور کرپٹ ترین لوگ ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہ ہم اس وجہ سے ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ہم تو اب پہنچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں، آپ کو حقوق دلانا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میں کم سے کم، کیونکہ دیکھیں نا، میں کم سے کم آپ لوگ سے ہی کہوں گا کہ آپ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے آواز تو بلند کریں ان کے لیے، تاکہ جو حکمران ہیں اور جتنے بھی حکمران ہیں ان کو آپ جھنجھوڑیں، ان کو آپ بتائیں کہ بھئی ان کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے. کیونکہ خدا رہا ان کی جان خطرے میں ہے. یہ لوگ جو ہیں خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ، خواتینوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں اسرائیلی فوج. کیونکہ اسرائیلی فوج جو یہ ظاہر سی بات ہے درندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان پہ لعنت بھیجی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے. قرآن کریم میں تو خیر بنی اسرائیل کا بتایا، تو جو بنی اسرائیل ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل والے بنی اسرائیل جو ہیں یہ لوگ تو ہیں یہودی، یہ انہی کی تو اولادیں، کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں کٹھر. تو اس لیے دیکھیں نا، ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں. کیونکہ دیکھیں نا، بروز قیامت محشر کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے ان مظلوموں کے لیے کیا کیا، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، اور مظلوموں کے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت تم کیوں چپ رہے. تو یہ بتائیں کہ تو ابھی یہ سوچیں کہ ہم اس وقت اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہی کہ ہم لوگ خاموش رہے، ہم لوگ خاموش تماشے کی طرح بیٹھے رہے، دیکھتے رہے تماشا. ہم نے ان کے لیے آواز بلند نہیں کری. تو کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں جتنی بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی سارے بڑے بڑے مولانا ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ پلیز آپ ان کے لیے آپ جو ہے ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کے لیے بولیں، ان کے حق کے لیے آواز بلند کریں. اور اتنی اور آپ ان کے لیے وہ قدم ایسا لائے عمل اختیار کریں، وہ قدم اٹھائیں کہ آواز جو یونائٹڈ نیشن تک پہنچے، جو یہاں جو ہیومن رائٹس والی تنظیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیومن رائٹس ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، یہ جو اقوام متحدہ ہے، میں اس کو اقوام متحدہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ کفر متحدہ. کیونکہ افسوس کی بات ہے اور یہ سب سے بڑی منافقت ہے کہ اقوام متحدہ میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، صرف اگر کوئی نان مسلم کنٹری ہے، ان کی اگر آپس میں جنگ ہو جائے، ان کی اگر آپس میں وار ہو جائے، تو یہ صرف ان کو خالی حق دلواتے ہیں. لیکن اگر یونائٹڈ نیشن اتنا طاقتور ہوتا، اتنا اسٹرانگ ہوتا، تو کیا وہ کشمیریوں کو ان کا حقوق، کشمیریوں کو جو بیچارے کشمیری ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمان بھائی ہیں، تو اگر یہ ظاہر سی بات اتنا اسٹرانگ ہوتا تو کیا ان کو حقوق نہیں دلواتا؟ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے حقوق دلوائیں. لیکن افسوس یہ تو صرف ان کے لیے کرتے ہیں جو نان مسلم کنٹری ہیں، جو ظاہر سی بات ہے جب ان کی جنگ ہوتی ہے تو صرف ان کے لیے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگ مسلمانوں کے لیے کوئی مسلمانوں کے لیے، یعنی یہاں پہ مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. کیونکہ جو ہیومن رائٹس تنظیم ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. صرف یہاں پہ حقوق ہیں ان کے اپنے انگریزوں کے لیے، ان کے جو نان مسلم کنٹری ہیں ان کے لیے. اگر ظاہر سی بات ہے ہیومن رائٹس والے اگر حقوق دلواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کشمیریوں کو حقوق دلواتے، فلسطینی کو دلواتے. لیکن آپ تو سمجھ لیں کہ بس خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہو. تو یہ کہ میں سمجھتا میں تو مانتا ہی نہیں کہ اقوام متحدہ میں کہتے ہیں کفر متحدہ، یہ کافروں کی ہے، یہ کافروں کی وہ ہے، جو کافروں کی تنظیم ہے. تو اس لیے کہ ہم مسلمان اگر میں اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سب مسلمان جو ہے نا، میں اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ پلیز آپ سب لوگ ایک ہو جاؤ. اللہ رسول کی خاطر پلیز آپ ان مسلمانوں کے لیے آپ ایک ہو جاؤ، اور ان کے لیے آپ آواز بلند کرو، ان کو ان کا حق دلواؤ. کیونکہ دیکھیں نا، ہم لوگ جب اپنا قدم نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہمارے بھائی جو ہیں وہ بیچارے کیسے آزاد ہوں گے؟ ان کو
ان کو کیسے ان کو بیچاروں کو کیسے آزادی ملے گی جب تک ہم ان کے لیے کچھ کریں گے نہیں، ہم ان کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. ہمیں اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا. تمام قسم کی جتنی بھی ہیں دباؤ ہیں ہمارے پر، جو امریکی دباؤ ہیں، جتنے بھی سارے جتنی بھی انٹرنیشنل ہمارا پریشر ہے، ہمیں اس کو توڑنا ہوگا. اور ہمیں جو ہے کیا نام ہے ان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. فی امان اللہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ پریس کریں. جزاک اللہ.